ہجرت کا 5واں سال ماہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر ثانی دوسری بدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 لشکر لے گئے تھے. ابو سفیان 2,000 لشکر لے تھے. جنگ تو نہیں ہوئی لیکن کافر لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی, وہ لوگ واپس چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ میں 8 دن تک انتظار میں تھے. اس کا نام ہے جنگ بدر ثانی. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے. یہ ہجرت کا 4تھا سال تھا. اس کے بعد 6 مہینے تک کوئی جنگ نہیں ہوئی. یعنی ہجرت کے 4تھے سال کے ماہ رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم اور صفر, ان 6 مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے مدینے ہی میں رہے اور امن و امان کی فضا قائم رہی. اس کے بعد اور ایک غزوہ ہے, غزوہ دومۃ الجندل. ہجرت کے 5ویں سال ماہ ربیع الاول کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. ہجرت کے 5ویں سال کا ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ملک شام کے قریب میں ایک جگہ ہے, ایک علاقہ ہے. اس علاقے کا نام ہے دومۃ الجندل. وہاں کے رہنے والے لوگ مسافروں کو, آنے جانے والوں کے ان کے سامان لوٹنا, اور ایک تو یہ آنے جانے والوں کا سامان لوٹنا, دوسرا مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی ان کی تیاری تھی. اس کے لیے وہ لوگ بڑی فوج تیار کر رہے تھے. اب یہ لوگوں کی یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرماتے ہیں اور 1000 مسلمانوں کی فوج کو لے کر مدینے سے 25 ربیع الاول کو روانہ ہوئے. اس سفر کی خصوصیت یہ تھی کہ رات میں سفر کرتے تھے, دن کے وقت میں مسلمان لوگ چھپ جاتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو ہمیں ان کو لڑنے جانے ہوتا. دشمن کو معلوم ہوگا تو پھر آپ کی ہو جاتا. تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تک پہنچے, اچانک ان پر جا کر حملہ کیا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی اچانک ان کو اطلاع مل گئی, اچانک آ رہی حملہ کرتی بول کر. تو ان پر اچانک حملہ ہو جائے تو جب ان کو اطلاع ملی تو وہ لوگ جب دومۃ الجندل کے قریب پہنچے تو اچانک مدینے سے فوج کی آمد پر گھبرا کر سارے قبیلے منتشر ہو گئے. جب ان کو معلوم ہوا تو پھر وہاں کے لوگ بکھر کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند دن ٹھہرے رہے اور ادھر ادھر مختلف دستوں کو ان کے تعاقب کے لیے روانہ فرمایا. الگ الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعتیں بنا کر, گروپس بنا کر ان کے پیچھے کرو, ان کا پیچھا کر بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجے. اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں صرف ایک شخص گرفتار ہوا جس نے اسلام قبول کر لیا. ایک صحابی کے ہاتھ میں ایک آدمی گرفتار ہو کر ان پر اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 ربیع الثانی, ربیع الاول میں گئے تھے, 25 ربیع الاول پر روانہ ہوئے. 20 ربیع الثانی کو مدینہ لوٹے, تقریباً 1 مہینے کے قریب, 5 دن کا مہینہ. ربیع الثانی کے مہینے میں 20 ربیع الثانی میں رسول اللہ مدینے کے واپس لوٹے. اس کے بعد 5 مہینوں تک کوئی غزوہ پیش نہیں آیا, کوئی جنگ نہیں ہوئی 5 مہینے تک. پیچھے سن 4 ہجری میں 6 مہینے اور دوسرے سال کے 5 مہینے تک جنگ نہیں ہوئی. وہ 6 1 5 11 مہینے تک کوئی جنگ نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تربیت کرتے تھے, اسلام کی تعلیم دیتے تھے ان کو, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے. اس کے بعد آگے غزوہ بنو مصطلق یا غزوہ مرسی. تو مدینے سے 9 کلومیٹر 9 دن کے فاصلے پر, مدینے سے 9 دن کے فاصلے پر ایک جگہ ہے, وہاں ایک کنواں ہے. اس کنویں کا نام, بوڑی کا نام ہے مرائسیہ. یہاں ایک قبیلہ آباد تھا, قبیلہ بنو خزاعہ. تو اس قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کا نام جزیمہ بن سعد تھا اور اس کا لقب تھا مصطلق. تو اس کے نام سے یہ قبیلہ مشہور تھا. اس قبیلے کے سردار حارث بن ابی ضرار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارادے کی اطلاع ہوئی. یہ لوگ اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حسین رضی اللہ عنہ کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھیجے, انہوں صحیح بھی ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں کیا, اور تحقیق کر لے کون. انہوں نے گئے جا کر معلوم کر لے گئے حضرت رسول اللہ کا ارادہ ویسا ہی ہے. تو انہوں نے بھی یہی اطلاع دی کہ حارث بن ابی ضرار مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر تلا ہوا ہے. اب وہ اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور مدینے میں حضرت زید بن حارثہ کو ذمہ دار بنایا اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مدینے سے 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوئی. اس لشکر میں
30 گھوڑے تھے مہاجرین پر. مہاجرین کا پرچم ابو بکر کے ہاتھ میں تھا، انصار کا پرچم جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا. اسلامی لشکر کی تعداد تقریباً 1000 تھی. اس غزوے میں منافقین بھی ساتھ تھے اور امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ بھی ساتھ تھیں. دشمن کے لشکر کا ایک جاسوس گرفتار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. دشمنوں کا ایک جاسوس آدمی آ کر پکڑا گیا جس نے اسلام قبول کرنے سے دشمن کو پہلے دعوت دینا ہوتا ہے، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. تو اسے دعوت بھی دیے اور کچھ ان غلط حرکتیں جو قانون کے خلاف تھی وہ حرکتیں کر دیا تو اسے مار دیا گیا ہے. قبیلہ بنو المصطلق کے سردار کو مسلمانوں کے لشکر کے پہنچنے کی اطلاع ملی تو وہ بہت پریشان ہوا. مسلمان مدینے سے نکل پاتی بول کر معلوم ہوا تو وہ قبیلے کا سردار پریشان ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے اس کو اسلام کی دعوت دی. جب ان پریشان ہو گیا، ڈرتا ہے بول کر معلوم ہو گیا تو مسلمان لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو بھیجے. حضرت عمر نے جا کر اسے دین کی دعوت دی. پھر دونوں فوجوں میں لڑائی ہوئی. اس نے دعوت دینے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. پہلے اسلام کی دعوت دینا کسی نے، اس کے بعد پھر نہیں مانا تو پھر دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر ہمارے ماتحت رہو، تمہیں ہمارے انڈر میں رہو، ہم تمہارے جان اور کی مالوں کی حفاظت کریں گے. تیسرا اسٹیپ جا کر پھر جنگ کا ہوتا ہے. تو اسلام قبول نہیں کیا ہوگا، نہیں کیا. اس کے بعد پھر اسے ٹیکس دینے کے لیے کہے ہوں گے، نہیں دیا ہوگا. پھر آخری تیسرا مرحلہ ہے جنگ کا. تو لڑائی شروع ہوئی. کافروں کے علم بردار کو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. کافروں کے گروپ میں اس آدمی کو صحابی قتل کر دیے. تو کافروں کے ہمت حوصلے ان کے پست ہو گئے، کم ہو گئے اور میدان چھوڑ کر وہ لوگ بھاگنے لگے. مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، غنیمت مال، اور انہوں چھوڑ کر چلے تو ان کے گھوڑے کے لیے سامان مسلمانوں کا چھوڑا تھا. مال غنیمت بھی ملا اور کامیابی نصیب ہوئی. یہ غزوہ بنو مصطلق ہے، مریسی بھی بولتے اسے. غزوے سے ابھی غزوہ بنو مصطلق یا مریسی بوڑی کا نام ہے. ابھی غزوے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو غزوہ بنو مصطلق سے واپسی میں ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ مدینے سے ایک منزل پہلے مسلمانوں کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا. مدینے سے 9 دن پر یہ جنگ ہوئی. تو آ رہے تھے تو ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ ایک جگہ پر ٹھہرا. وہاں کیا ہو گیا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ضرورت کے لیے جاتی ہیں، باتھ روم میں جانا تھا جہاں کو فارغ ہو کو آتی، ضرورت سے فراغت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی. جب واپس اماں عائشہ واپس آئی تو پھر قافلہ نہیں تھا، چلے گئے رضی اللہ. اس کے بعد انہوں پریشان ہوتی کیا کرنا بول کر. جب واپس لوٹ رہی تھی تو دیکھا کہ گلے کا قیمتی ہار کہیں گر گیا ہے. جب انہوں ضرورت پوری کرنے کو آتے تھے تو ان کا گلے کا ہار دم جاتا. اب یہ ہار بھی ان کا نہیں رہتا، وہ ان کے ماں کا رہتا، اسماء رضی اللہ عنہا کی بڑی ماں. تو یہ ہار ان کی بہن اسماء کا تھا. ہار کی تلاش میں دیر لگ گئی. جب واپس پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھ کے جس کجاوے پر سوار تھی، کجاوا اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کجاوے میں اندر موجود ہے، مگر حضرت عائشہ اس میں موجود نہیں تھی. اونٹ پر بیٹھنے کے لیے ایک بیٹھنے کا جو بناتے نہیں اسے بولتے کجاوا. تو صحابی کیا سمجھ گئے، جن کو ذمہ داری تھی بلال گانے کی، انہوں کیا سمجھ گئے کجاوے کے اندر اما عائشہ بیٹھ کے سمجھے. حالانکہ انہوں بیٹھے نہیں تھے، بھی ہار گم گیا بول کر انہوں وہاں دیکھ لے کو اس میں ہاتھ تھے، انہوں بیٹھے بول کر لے کو چلے گئے، انہوں اونٹ کو کر لے کو. تو جنگ کے اندر ایک فوج کچھ لوگ سامنے رہتے جنگ سے، ان کو بولتے مقدمۃ الجیش. یہ لوگ سامنے سامنے آتے رہتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے 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 آتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ سب سے پیچھے آتے ہیں. ان کا کام کیا، ان کا کام قافلے سے گری پڑی چھوٹی ہوئی چیزیں اٹھانے کو آنا، یہ ان کا کام تھا. صحابی کا لوگ صحابی پیچھے گری پڑی چھوٹی چیزیں اٹھانے کا ان کی ذمہ داری تھی. تو ان کا نام صفوان بن معطل ہے. وہ صحابی اب قافلہ چلے گیا، کیا کر رہا ہے، سامان کیا تو ادھر اٹھا لے کر انہوں گئے. جانے کے بعد کیا ہوا دیکھے تو پھر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ لے کر آرام کر گئے. انہوں سمجھ گئے، انہوں پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے اماں عائشہ کو دیکھے تھے تو انہوں بولنے کو آرام کرتے تھے. وہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ رکا تھا انہوں ہاتھ آ کر سو گئی. کیا سمجھنے کی بات، کب تو بھی گم گئے تو کیا کرنا ہے. اماں عائشہ کی عقل مندی دیکھو کیسی ہے. انہوں ہاتھ سو گئی، ہاتھ رہ گئی. انہوں بھی واپس پیچھے پیچھے قافلے کے پیچھے گئی نہیں، انہوں ہاتھ رہ گئی. انہوں
جب ان کو معلوم ہو جائے گا قافلے والوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں بول کر تو کیا کریں گے؟ برابر تلاش کر لے کو یہاں کو چاہیے پہلے وقت میں مال چاہیے. یہ عقل مندی. کب تو گم گئے تو کیا کرنا, حج کو مرے کو چلے گئے, کہاں تو گئے تو کیا کرنا, ہمیں کہاں سے سفر شروع کیے وہاں 4 اگر رہ گئے تو مرد پانے کی تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اما عائشہ وہاں ٹھہر کو تھے, تو حضرت عائشہ نے قافلے کو نہ پایا, ادھر ادھر دوڑنے کے بجائے عقل مندی سے اسی جگہ پر وہ ٹھہر گئے, لیٹ گئے, اوڑھ کر چادر ہاتھ لیٹ گئے, سو گئے. یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کو جب اطلاع ملتی نہیں بول کر تو انہوں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کے حج بھیجیں گے. اب ایک صحابی آئے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ. اس غزوے میں یہ خدمت تھی ان کی, پیچھے رہے تو بڑے سے چیزوں کا لے کرنا, تو بعد میں اتنی بڑی چیز اٹھا کر لے آئے. حضرت صفوان صبح کے وقت وہاں پہنچے, دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے, قریب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہچان لیا. دبلی پتلی تھی, تو کیونکہ انہوں نے پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا, پردے کے حکم نازل ہو ہے, لیکن نازل ہونے سے پہلے انہوں عائشہ کو دیکھے تھے. صفوان کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو دیکھے انہوں بولنے کو شوق تھے, تو انہوں کیا بولے, انا للہ و, مطلب آدمی کے یہ کو بول کو انہوں کیا کر رہی ہے, اشارہ دے رہی ہے, تمہیں کیسا پیچھے رہ گئی بول کر انہوں کو بول کے اشارہ دے رہی ان کو. انا للہ کلمات سے کلمات نکلے زبان سے ان کی. اب اما عائشہ کے زبان سے یہ جملے سنے تو ہوشیار ہو گئی, آنکھ کھل گئی ان کی. انہوں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانک لیا اور پھر حضرت صفوان نے اپنا اونٹ قریب لا کر ان کے نزدیک بٹھا دیے. اما عائشہ ان پر بیٹھ کر سوار ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہو گئی. حضرت صفوان بن معطل اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے لگے, یہاں تک کہ قافلے میں جو لوگ پہلے مسلمان لوگ گئے تھے قافلہ, ان تک جا کر مل گئے. اب یہاں کیا ہو گیا, منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی, یہ آدمی کو موقع مل گیا. کیا موقع مل گیا؟ الزام لگانے کا موقع مل گیا اسے. دشمنی ہمیشہ نبی سے مسلمان سے دشمنی تھی, اب سے موقع مل گیا. کیا کیا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی, ظاہر میں مسلمان اور اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. آج بھی اب بھی کچھ لوگ نہیں, بلّہ کے لوگ ایسے چل سکتے. اب جو زمانہ ہے یہ بزرگ علماء فرماتے ہیں جن کی نظر پوری دنیا پر ہے قرآن حدیث پر, قرآن حدیث کے ساتھ جن کو قرآن حدیث میں ڈیپلی علم ہے اور کی نظر دنیا پر ہے. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ چھٹائی کا زمانہ ہے, یہ چھٹائی کا زمانہ. پکا مسلمان کون, پکا کافر کون, منافق کون, یہ چھٹائی کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہی ہے کہ جب مسجدوں کے اندر اس قسم کے بیانات ہوں گے, لوگوں کو تربیت کی جائے گی, تو اس وقت میں لوگ یہ سب یار کسی ہونا بھائی, یہ سب نماز روزہ کے بارے میں کو جانا, یہ سب بھی یہ بھی دماغ کی منافقت کی پہچان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چھٹائی کا زمانہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, جو اللہ رسول کی بات, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھنے والی چھوٹی سی بات ہو, ہم کو اس سے محبت ہونا, تبھی ہمیں سچے عاشق بول کر. چلو آگے چلو. منافقوں کو سردار عبداللہ بن ابی کو ظاہر میں مسلمان تھا, اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی, تو اس کو موقع مل گیا. اما عائشہ پر الزام لگا دیا. کیا بول کر, صفوان بن معطل اما عائشہ دونوں سے گناہ ہو گیا, بولتا زنا ہو گیا بولتا. اب یہ ہوا خالی ان کا اس کا علم نہیں, پورے مدینے کے اندر یہ بات پھیلا دیا ہے. موقع مل گیا, اس موقع کو دوسرا رنگ دے دیا. اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اس شرارت کا بھونڈا پھوڑ دیا. ان کی یہ جو جھوٹی الزامات تھے, اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ کی شان میں قرآن کی آیات نازل کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی پر جب الزام لگا, ان کی وجہ سے اللہ کو پیدا کیا, جب ان پر حضرت اما عائشہ کی, دیکھو ہمارے نبی کی شان کیا ہے, دیکھو اصل ہمارے نبی کے صحابہ کی شان, ہمارے نبی کی بیویوں کی شان, ان کا دفاع اصل میں نبی کا دفاع ہے وہ. تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی پر جب الزام لگا تو کون گواہی دی, پاک ہے بول کر معلوم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام گواہی دی, زبان دی اللہ تعالیٰ بچپن میں بولنے کی. کچھ لوگ ہیں 5 سے 7 لوگ ہیں جو بچپن کے اندر بات کی ہے, کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ جس میں ہو. تو ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا گواہی دینا اپنی ماں کے بارے میں. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی امی پر الزام لگا زنا کا, تو عیسیٰ علیہ السلام گواہی دی. اما عائشہ پر الزام لگا زنا کا, تو اللہ خود گواہی دیا. اتنی بڑی شان ہے ہمارے نبی کے بیویوں کی, وہ بات ہے. تو جب کوئی لوگ الزام لگا دیے, منافقوں کی اس شرارت کا بونڈ اللہ پھوڑ دیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا, اور پھر حضرت اما عائشہ کی پاک دامنی بیان کر دیا, ان کی گواہی دے دیا, اور سورہ نور کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا منہ بند کر دیا, اور خامخواہ جو نیک عورتوں پر الزام لگاتے لوگ ان کی سزا کیا ہے اللہ وہ بھی نازل کر دیا ہے. اس لیے یہ سب باتیں ہمارے کو معلوم کیسا ہوگی, تو ہمیں قرآن کی تفسیر سنیں گے, یہ آیت کہیں نازل ہوئی, اس آیت نازل ہونے میں پیچھے کون سا قصہ ہے, یہ سب معلوم ہوگا ہم کو قرآن سے جڑنے سے.
قرآن کی تفسیر سے بہت سارے فائدے ہیں. ہماری زندگی کے اندر ہم سے شرک چھوٹ جائے گا، اتنا بڑا گناہ ہے کیا بول کر شرک کا تو کیا معلوم ہو جائے گا، اور پھر بدعات کیا معلوم ہو جائے گی. ہمیں ضرورت یہ اللہ کے پسند کے کام کرنا ہے تو پسند کے کام کون سے ہو اس سے معلوم ہوگا، درس حدیث سے درس قرآن سے معلوم ہوگا. انشاءاللہ یہ ختم ہوتے انشاءاللہ وہی شروع کریں گے. آئیں گے، آنا ہے، ہم کو سننا ہے، ہمارے اللہ کی مرضیات کے ہم کو سننا ہے، اس پر چلنا عمل کرنا ہے، پھر ہم کو جنت کا حقدار بننا ہے. تو اس کے بعد خامخواہ کا جو لوگ بات کا منع ہوتا ہے پر الزام لگاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے اللہ بیان کر دیا، وحی بیان کر دیا. مورخین نے لکھا ہے کہ اس غزوے کے موقع پر تیمم کے مسائل نازل ہوئے. اب جو یہ قصہ ہوا نہیں کیا، اس قصے کے وقت میں تیمم کے مسائل وہ احکامات اللہ تعالیٰ نازل کر دیے. ابھی سمجھنے کی بات کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر کی بیٹی اماں عائشہ، ان سے ہار غم یا کچھ ان سے غلطی ہوگی سمجھیے میں، بعد میں ابوبکر بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے. جب ایسا ہو جاتا تو حضرت ابوبکر آ کر کئی کو یہ سب اللہ کی بعد میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کر رہا تھا. تو انہوں پیچھے رہ گئے، ہار غم گیا ابوبکر تو پیچھے نہیں، امت کے سبق مل گیا. بھائی پانی نہیں تو کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے. تو یہ تیمم کرنے کا یہ مسئلہ بھی ابوبکر کی بیٹی نبی کی بیوی ہمارے شاہد صدقے امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا. ان اللہ تعالیٰ یہ احکامات نازل کر دیے. تو صحابہ کی غلطیاں بھی ہمارے لیے ایک رحمت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ایک آسانی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ سے محبت اور اپنی تربیت کو اپنی اصلاح کے لیے قرآن سے رشتہ، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.